الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی وائس کے اندر شرک کا معنی، مفہوم اور اس کی مذمت بیان ہوئی، اور اس وائس کے اندر شرک کے اقسام کو بیان کرنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آسان لفظوں میں اور اختصار کے ساتھ بیان کر دوں، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کے اقسام، اور اس کی جو مکمل تفصیلات ہے وہ انشاءاللہ ہم نے لیول 2 کے اندر پڑھنی ہے۔ وہاں ہم اچھے طریقے سے سیکھیں گے، کیونکہ لیول 2 جو ہمارا ہے وہ پورا شرک کے مسائل کے اوپر مشتمل ہے، یعنی شرک کے مسائل وہاں اچھے طریقے سے بیان ہوئے ہیں، تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ وہاں اچھے طریقے سے ہم سیکھ لیں گے۔ علماء جو ہے وہ سمجھانے کے لیے جو ہے بیان کرتے ہیں کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، یعنی اکبر کہتے ہیں بڑا اور اصغر چھوٹا، بڑا شرک اور چھوٹا شرک، یعنی ہلکا شرک اور بھاری شرک۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ شرک تو شرک ہے اور اسے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اصل ہمیں شرک کی پہچان ہونی چاہیے کہ شرک کیا کیا ہے، یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر پہچان ہوگی تو انسان اس سے بچ سکتا ہے، تو چاہے وہ ہلکا شرک ہے، بھاری شرک ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، لیکن ہمیں شرک کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں۔ تو علماء نے سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کی ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، اور یہ نصوص سے ثابت بھی ہے قرآن و حدیث سے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ شرک اکبر وہ شرک ہے کہ جس کا مرتکب جو ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس شرک کا ارتکاب کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ شرک اکبر کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کیے اسی شرک کے بس کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے تو ہر طرح کا شرک، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، توبہ کرنے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، شرک بھی، اور ہر طرح کا شرک معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے اسی عقیدے کے اوپر، اسی شرک کے اوپر مرتا ہے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ اور جو چھوٹا شرک، شرک اصغر ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ شرک اصغر یہ وہ شرک ہے جسے کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، مگر اس سے ایمان میں نقص آ جاتا ہے اور توحید میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنمی تو نہیں ہوتا، مگر یہ کبیرہ گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شرک اصغر جو ہے شرک اکبر کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے، یعنی شرک اصغر کرتے کرتے بندہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ دو تقسیم ہے علماء کی، اور یہ اگر فی الحال اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو انشاءاللہ حرج نہیں ہے، ابھی یہ سن لیں، باقی تفصیل انشاءاللہ آگے کے لیول میں آ جائے گی۔ اور ہمیں اصل جو چیز ہے نصیحت وہ یہ کہ ہمیں شرک کی پہچان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو شرک اکبر کی کچھ مثالیں علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ شرک اکبر وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کوئی عبادت یعنی غیر اللہ کے لیے کی جائے، جیسے اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارنا، دعا کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قربانی کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت میں شامل ہیں۔ اگر یہ غیر اللہ کے لیے کریں گے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اور شرک اصغر میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ چھوٹے اعمال آتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی تعظیم کرنا، یا بیماریوں، پریشانیوں، حادثات وغیرہ سے بچنے کے لیے داغے باندھنا، تعویذ وغیرہ لٹکانا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تعویذ اور داغے وغیرہ یہ کبھی اس کے اوپر حکم لگتا ہے شرک اکبر کا، کبھی شرک اصغر کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس نیت سے جو ہے وہ کوئی داغا باندھتا ہے، تعویذ وغیرہ باندھتا ہے کہ یہ داغا یا تعویذ خود مجھے شفا دے رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، مگر اس داغے یا تعویذ کے اندر تاثیر موجود ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان داغوں اور تعویذ کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی تاثیر نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تاثیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے، ذکر اذکار تلاوت قرآن کے اندر ہے، یا جو حصی طور پہ جو دوائیاں ہوتی ہیں، میڈیکل جو ہے نا وہ میڈیسنز ہوتی ہیں، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے، تو ان کے استعمال کا حکم بھی ہے ہمیں حدیث کے اندر کہ علاج کراؤ۔ تو ہمیں جو وہ دوائیوں سے علاج کرنا چاہیے، لیکن وہاں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جو ہے نا یہ شفا اللہ کے ہاتھ میں، دوائی شفا نہیں دے رہی، تو ہمیں اللہ سے جو ہے نا یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ شفا اللہ ہی دے گا، اور ہم بسم اللہ پڑھ کے اللہم رب الناس اذھب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا میں نے پچھلی کلاس میں سکھائی تھی، تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جو ہے نا ہم دوائی استعمال کریں گے۔ تو بہرحال یہ داغے اور تعویذ وغیرہ کی تفصیلات لیول 2 میں اچھے طریقے سے آئے گی۔ تو یہ کبھی شرک اکبر ہوتا ہے، کبھی شرک اصغر ہوتا ہے۔
ایسا ہی معاملہ ہے کچھ قلبی عبادتوں کا، جیسے توکل ہے، بھروسہ ہے، امید ہے، محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا یعنی اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ تو علماء کہتے ہیں کبھی یہ شرک اصغر ہوتی ہیں، کبھی شرک اکبر ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت جیسے اللہ سے کرنی چاہیے ویسے محبت کر رہا ہے تو یہ ایمان ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ سے محبت جو ہے نا وہ کرتا ہے لیکن سب کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے بھی کر دیتا ہے تو یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے جو محبت اللہ کا حق ہے تو شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات ہیں، ذرا یہ پیچیدہ ہیں سمجھنا، تو اگر ابھی سمجھ میں نہ بھی آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ابھی اس کو بس ایسے اس کا تذکرہ سن لیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیول میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ قلبی اعمال جو ہیں تو یہ کبھی شرک اصغر ہوتے ہیں اور کبھی شرک اصغر ہوتے ہیں، کبھی شرک اکبر ہوتے ہیں۔ اور کچھ شرک اصغر میں کچھ اور چھوٹے اعمال بھی آتے ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یا یوں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یا ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے اوپر ناشکری کرنا، یا نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا۔ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس کی نسبت ہم غیر اللہ کی طرف کریں۔ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، یہ لیول 2 میں بہت اچھے طریقے سے آئے گا انشاءاللہ کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں نعمت انسان کو ملتی ہیں اور انسان اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، انسان دنیا کی محبت کے لیے جو ہے نا وہ بہت سارے کام کرتا ہے، تو یہ بھی شرک جو ہے نا اصغر میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نیتوں اور ارادوں کا شرک ہے، یہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ علماء نے جو ہے نا ایک اور بات بھی کہی ہے کہ شرک خفی، پوشیدہ شرک۔ یہ پوشیدہ شرک کیا ہوتا ہے؟ یہ پوشیدہ شرک یہی ہوتا ہے، یہ ریاکاری، کہ انسان بظاہر تو نیک عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں کیا ہے؟ ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے نیت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا اچھا نیک انسان ہے، نمازی ہے بہت، تو وہ لوگوں کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شرک خفی ہے۔ یہ تو انہوں کہتے ہیں کہ شرک جلی بھی ہوتا ہے، اعلانیہ شرک، اور شرک خفی ہوتا ہے پوشیدہ شرک۔ تو شرک جلی، شرک خفی، شرک اکبر میں بھی ہوتا ہے، یہ شرک اصغر میں بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ علماء کی جو ہے نا یہ سمجھانے کے مختلف انداز ہیں، ان سے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ بس اس کو لیول 2 میں اچھی طریقے سے سیکھ لیں گے اللہ پاک کی توفیق سے۔ ایک آخری بات بتا کے انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیتوں اور ارادوں کا شرک یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم نصیحت ہے ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کی، اس کو جو ہے نا یاد کرنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، نوٹ کر لیں اس بات کو۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نیتوں اور ارادوں کا شرک ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہی اس سے بچ پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہر قسم کے شرک سے بچائے، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، ہمیں شرک کی جو ہے نا پہچان عطا فرمائے اور شرک سے بچا دے، توحید خالص نصیب فرمائے اور ایمان پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اسی خالص ایمان کے اوپر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔